بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک مہینے کے اندر آپ ورزش اور کھانے میں کمی کیے بغیر وزن کم کر سکتے ہیں اور آپ کو اس چیز کے رزلٹس ایک مہینے سے بھی کم وقت میں ملیں گے۔ اس پہ بات کرتے ہوئے ہم اس بات پہ ضرور غور کریں گے کہ جنرلی جو لوگ ہیں جو ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے ان کو کیا نقصان ہوتا ہے، اور ہم آپ کو کیا بات بتائیں گے جس سے یہ آپ کو ایک باقاعدہ جو ہے ڈفرینس نظر آئے گا۔ سو لیٹس موو ٹورڈز ویڈیو۔ ورزش اور کھانے میں کمی کیے بغیر وزن میں کم کرنے کا طریقہ کیسے ہے؟ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ ہمارے جسم میں ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے ایک تو گلائکوجن کی صورت میں سٹور ہوتا ہے، شوگرز، ٹھیک ہے، سٹورڈ شوگر، یعنی کہ جو بھی آپ چکنائی میں میٹھا کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس، وہ آپ کے جسم میں گلائکوجن کی فارم میں مسلز میں اور برین ہارٹ کے ٹیشوز میں اور یہ جمع ہوتا ہے، اس کو نام ہے گلائکوجن، اور یہ ٹوٹل اس کی اماؤنٹ 1700 کیلوریز ہے، 1700 کیلوریز صرف۔ جبکہ ایک عام آدمی جو موٹا نہیں ہے، جس کو کوئی موٹاپا نہیں ہے، سلم سمارٹ ہینڈسم آدمی یا ایک ایوریج وزن کا آدمی جو ہے، جس کو آپ موٹا نہیں کہہ سکتے، نہ وہ بہت کمزور ہے نہ وہ بہت موٹا ہے، اس کے جسم میں موٹا ہوئے بغیر بھی 1,00,000 کیلوریز تک کی فیٹ موجود ہوتی ہے ہر وقت۔ جو موٹے لوگ ہیں ان میں تو اس سے زیادہ ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ویٹ لاس کرتے وقت جب ہم ڈائٹیشنز کے پاس جاتے ہیں، جب ہم انٹرنیٹ گوگل کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ویڈیوز اور پھر بہت سارا لٹریچر اس پہ موجود ہے، تو اس میں جو چیزیں ہیں وہ پوری نہیں بتائی جاتی ہیں، لوگوں کو پوری بات کنوے نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو سب سے پہلے غلط فہمی وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کیلوریز کیلکولیٹر دے دیتے ہیں کہ جی آپ کیلکولیٹ کریں، اگر آپ نے بنانا کھایا ہے تو اتنے کیلوریز لے لیے، اگر آپ ایک روٹی کھائیے تو اتنے کیلوریز آپ نے لے لیے، اب آپ کے پورے دن میں اتنے کیلوریز ہونے چاہیے، اس سے نہیں اتنے ہونے چاہیے اور اتنے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پھر ایک تو جو انٹیک کر رہے ہیں کیلوریز کا وہ دیکھیں، اور جو آپ برن آؤٹ کر رہے ہیں اپنی کیلوریز کو وہ دیکھیں۔ تو دو کیلکولیٹر دے دیتے ہیں، ایک کیلوریز گننے والا انٹیک اور ایک آپ کی کیلوریز برن کرنے والا کیلکولیٹر، کہ کتنا آپ نے واک کیا، کتنا آپ نے رننگ کی، کتنی سوئمنگ کی، اس سے آپ دیکھ لیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا 1500 جو ہے وہ 2000 کیلوریز، فار ایگزامپل ایک ایوریج ہیومن بینگ کا ڈیلی نیڈ ہے کہ اتنی کیلوریز کی خوراک اس میں جائے تاکہ وہ اپنے ڈیلی فنکشن نارملی پورے کر سکے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں 2000 کیلوریز چاہیے، ٹھیک ہے، اتنی ایج ہے، اتنا ویٹ ہے، تو اس کو اتنے کیلوریز فار ایگزامپل 1800 یا 2200 یا 2300 کیلوریز کا کھانا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرے گا کہ جی وہ کھانا کم کرنے کے لیے 1500 کیلوریز پہ آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایکسرسائز کرے گا اور وہ بھی گنے گا کہ واکنگ اتنی، سائیکلنگ کی اتنی کیلوریز میں نے برن کی، فلاں اتنی برن کی، اور اس کے بعد وہ سمجھے گا کہ سب ٹھیک ہوگا کیونکہ میں نے تو جتنی کیلوریز کھائیں اس سے زیادہ میں نے برن کی ہیں ایک دن میں، تو مجھے ویٹ لاس میرا ہونا چاہیے۔ ایکچوئل جو لوگ چل رہے ہیں ڈائٹیشینس کی ایڈوائس کے پر، وہ یہی ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے کہ کون سی چیز کو، کس چیز کو کھا کے کیلوریز بنائی ہیں، یہ اس پہ غور نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ کیسے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو غلط فہمیاں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، اور صحیح جو ہے نا بہت زیادہ کوئی ہارڈ قسم کے اپنے ورک آؤٹس کرنے ہیں جم کے اندر جا کے، اور ویٹ لفٹنگ کرنی ہے، اور بہت ہی آپ نے کوئی کلاسک جم بھی جوائن کرنا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسٹرینس قسم کی ایکسرسائزز کرنی ہے، تو تب جا کے آپ جو ہے وہ ادھر پہنچیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے ہوگا کیا کہ ایکسرسائز کرنے سے آپ اپنی جب جو فیٹ ہے جسم کا، چربی جو ہے وہ جسم میں زیادہ محفوظ ہوتی ہے، اس کو جسم استعمال نہیں کرتا، بلکہ گلائکوجن، جب آپ زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اتنی ہارڈ قسم کی ایکسرسائزز، رننگ، فاسٹنگ، ویٹ لفٹنگ، جم اور برسک ایکسرسائزز کرتے ہیں، تو جسم کو جلدی انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور جلدی ریڈیلی اویلیبل جو انرجی ہوتی ہے وہ گلائکوجن یعنی کہ سٹورڈ شوگر، فوراً باڈی جو ہے نا گلائکوجن سے اپنی انرجی ڈرا کرے گی، اور آپ اسے ایکسرسائز کر لیں گے، اور اس کے فوراً بعد آپ کیا کریں گے، ہنگری فیل کریں گے، بھوک لگے گی بہت شدید، اور آپ زیادہ کھانا کھائیں گے، اور جب زیادہ کھانا کھائیں گے تو وہ پھر آپ کو فیٹ سٹوریج کی طرف لے جائے گا، یعنی کہ یہ جو پہاڑ کھڑا ہے
یہ اس پہاڑ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ کا یہ جو ریڈیلی اویلیبل انرجی ہے جو ڈیلی یوز ہوتی ہے آپ کی جسم سے گلائکوجن, وہ زیادہ استعمال ہو جاتی ہے ایکسرسائز زیادہ کرنے سے. تو یہ کیا ہے کہ آپ مس دا ٹرک, یعنی کہ آپ جو ایکچوئل ٹرک ہے اسمارٹ بنیے. مطلب کہ ایک ہی بھیڑ چال میں نہ چلیے کہ ایکسرسائز کرتے جائیں پتلے ہونے کے لیے. پتلا ہونے کے لیے صرف ایکسرسائز, اور وہ بھی اتنی سخت ایکسرسائز کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو ایکچوئل جو پوائنٹ ہے وہ یہ پکڑنا ہے کہ آپ کی جتنی ایکسرسائزز آپ اس طرح کریں گے تو گلائکوجن زیادہ استعمال ہو جائے گا, بھوک لگے گی, پھر مزید زیادہ کھانا کھائیں گے, بلکہ عام روٹین سے زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں ایسے لوگ, اور پھر فیٹ سٹوریج, پھر ان کا یہ والا گراف جو ہے یہ زیادہ بڑھتا جاتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے, کیونکہ یہ ہوگا کہ ایکسرسائز کرنے سے یہ جو آپ کی ہے چربی جسم کے اندر وہ نہیں پگھلے گی. یہ والا فیکٹ لانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے یہ کہ آپ نے کرنا ایسے ہے کہ اپنے کھانوں میں گیپ زیادہ کرنا ہے. فار ایگزامپل, آپ عام روٹین میں صبح 600 کیلوریز کا ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر کو بھی 600 کیلوریز لیتے ہیں, اور رات کو بھی 600 کیلوریز لیتے ہیں. یہ آپ کے لیے چینج ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, ایک انسان دن میں ایک روٹی کھانے والا ہے, کوئی 2 روٹی کھانے والے ہوتے ہیں, کوئی 3 روٹی کھانے والے ہوتے ہیں. تو میں بات کرتا ہوں 600, میں نے صرف ایک اندازے کے لیے لکھا. آپ 3 کھانے ایک دن میں کھاتے ہیں اور ان میں ایوریج آپ 600 کیلوریز کی انٹیک کر لیتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے, اگر آپ بغیر ورزش اور بغیر ایکسرسائز کیے اور آپ اپنی خوراک بھی کم نہیں کرنا چاہتے کہ نہیں میں کم کھاؤں گا تو میں کمزور نہ ہو جاؤں شاید, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو انٹرول ہے کھانوں کا وہ زیادہ بڑھا دینا ہے. وہ کیسے کہ آپ نے صبح 9 بجے کھانا کھایا اور اس میں آپ نے 600 کی بجائے 900 کیلوریز کا کھانا کھا لینا ہے, تھوڑا سا زیادہ کھا لینا ہے. ٹھیک ہے, دوپہر کو, تاکہ آپ کو بھوک تنگ نہ کرے. تو ہوگا کیا, اس کے بعد آپ نے پھر لمبا گیپ دینا ہے, اور اس میں کوئی سنیکس نہیں لینے. کوئی آپ نے چائے, بسکٹ, سموسا اور فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, اور شام کی چائے, دوپہر کی چائے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں کرنی. اور پھر رات کو کھانا کھا لینا ہے. رات کو جو کھانا کھانا ہے اس میں پھر 900 کیلوریز کا تھوڑا سا بھاری کھانا کھا لیں, کوئی بات نہیں. تو آپ دیکھیں, آپ صبح 3 کھانے کھا کے بھی 1800 کیلوریز کا کھانا کھا رہے تھے ایک دن میں انٹیک, اور اگر آپ اپنے 3 کی بجائے 2 کھانے کر لیں تو آپ کی انٹیک وہی رہے گی, لیکن کیا ہوا, آپ کا فاصلہ بڑھ گیا. آپ نے صبح فار ایگزامپل آفس جانے سے پہلے 7 بجے کھانا کھایا, اور رات کو آپ آگے 8 بجے کھا رہے ہیں, یا 9 بجے کھا رہے ہیں, یا 7 بجے کھا رہے ہیں, تو 12 گھنٹے کا آپ نے گیپ دیا. جو یہ آپ نے گیپ دیا, اس میں جسم جو ہے ری بلڈنگ پروسیس میں جاتا ہے, اور اس میں گلائکوجن کی بجائے استعمال ہوگی آپ کی فیٹ. آپ کا ایکچوئل جسم کا فیٹ برن ہے جو ہم نے پیچھے بھی دیکھا, وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اس کو ٹریگر یہ چیز کرے گی. کچھ دنوں بعد آپ اس قابل بھی ہو جائیں گے. آپ ہفتے میں 2-3 دن ایسے کر سکتے ہیں, یعنی کہ 2-3 دن آپ 3 کھانے کھائیں, اور 2 دن 3 کھانے کھائیں, پھر جو ہے نا وہ 3 دن آپ 2 ٹائم کھائیں, اور 1 دن آپ جو ہے وہ 1 ٹائم کا کھانا کھا کے دیکھیں. صبح آپ کھانا کھائیں اور بہت زیادہ, جیسے سحری لوگ کرتے ہیں, بہت بھاری قسم کی سحری کر لیں, اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے کھانے کا انٹرول بہت بڑھ جائے گا. اچھا تو یہی ہے کہ دوبارہ صبح ہی کھائیں, اور اگر ظاہری بات آپ کو بھوک تو لگے گی پورے دن میں, ٹھیک ہے, تو آپ نے کوئی شیک پی لینا ہے, ویجیٹیبل کے شیک, فروٹ شیک, جو زیادہ ہیوی فروٹس نہیں ہیں, شیکس پی لیں. ٹھیک ہے, یا اس طرح کر لیں کہ اگر صبح آپ نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہے تو اتنا رکھیں گنجائش کہ شام کو صرف 300 کیلوریز کا کھانا کھانا پڑے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جسم جو ہے نا, جو آپ کا ڈائجسٹو ٹریک ہے, اس کو ٹائم ملے گا ہیل کرنے کا. جب وہ ہیل ہونے کی طرف جائے گا تو وہ ریکور کرنا شروع کرے گا. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ انسولین جو آپ کی ہے وہ آپ کی باڈی میں نیچے چلا جائے. جتنا آپ کھانا کم کھاتے ہیں انسولین لیول کم ہوتا ہے. انسولین کیا کرتا ہے, موٹا کرتا ہے, چربی بناتا ہے. آپ جو کھانا کھاتے ہیں انسولین لیول زیادہ بڑھتا ہے. کاربوہائیڈریٹس والا کھانا, ٹھیک ہے, میٹھے والا کھانا زیادہ کھائیں گے تو وہ زیادہ آپ کو فیٹ سٹوریج کی طرف لے کے جاتا ہے. جبکہ جب آپ اس طرح کھانا اتنی دیر بعد کھائیں گے تو انسولین لیول آپ کے جسم میں گرنا شروع ہوگا. جب انسولین لیول گرے گا تو پھر موٹاپا پیدا ہی نہیں ہوگا. جب موٹاپا پیدا نہیں ہوگا تو فیٹ سٹوریج یعنی کہ یہ کم ہو جائے گا. اس کے کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا گروتھ ہارمون GH جو ہے نا وہ انکریز ہو جائے گا. انسولین اور GH دونوں آن اور آف بٹن کی طرح ہے. جب انسولین زیادہ ہے تو یہ GH کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, GH وہ ہے جو انسولین کا الٹ ہے, اور یہ GH جو ہے یہ پروٹین بناتا ہے آپ کے جسم میں. اور کیسے بناتا ہے, یہ آپ کے گلائکوجن کو نہیں توڑتا, بلکہ آپ کے, ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں,
آپ کے یہ جو مالیکیول ہیں فیٹ کے، فیٹ مالیکیولز کو یہ برن کرے گا، اور چونکہ آپ نے کافی لمبا گیپ دیا ہوا ہے کھانے کے دوران، تو یہ فیٹ مالیکیولز کو کم کرے گا، اور اس طرح پھر آپ کی جو جسم میں چربی موجود ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ خود بخود ایک نارمل انسان بنتے جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فریش فروٹس کھانے ہیں، اور زیادہ فیٹ ایڈ کرنے کی کوشش کریں، ہیلتھی فیٹس بہت سارے ہوتے ہیں وہ ایڈ کریں، اور کاربوہائیڈریٹ سے بچیں، اس سے انسولین کم، موٹاپا کم، اور فیٹ بھی آپ کا جو موجود ہے جسم میں وہ بھی کم ہو کے آپ دبلے پتلے بن سکتے ہیں۔ اگلی یہ بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے جو بہت سارے ڈائٹیشینز اور ڈاکٹرز نہیں بتا پاتے، ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، وہ جسٹ انسٹرکشن دے دیتے ہیں، اور لوگ اندھا دھند ایکسرسائزز اور پھر اس کے بعد بھوک لگنے سے اندھا دھند کھانا کھائے جاتے ہیں، اور یقین یہ رکھتے ہیں کہ وہ پتلے ہو جائیں گے اور ویٹ لاس کریں گے۔ ویٹ لاس ایسے نہیں ہوگا۔ ویٹ لاس کی ٹرک یہی ہے کہ آپ نے ایسی ڈائٹ لینی ہے اور اس طرح لینی ہے کہ آپ کے جسم میں فیٹ جو ہے وہ برن ہو، گلائکوجن کو برن کرنے کی طرف مت جائیے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے ایکسرسائز کا تعلق آپ کے جسم میں کو فیٹ برننگ میں صرف 15% ہے، 15%، باقی 85 ڈائٹس ہے۔ اور ڈائٹ کا جو طریقہ میں نے بتایا، یہ دیکھیں ہماری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بالکل عین مطابق ہے کہ روزہ رکھیں، وہ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جس کو کہتے ہیں، آپ مہینے میں 3، 4 یا 5، 6 روزوں کا ہر ہفتے میں 1 یا 2 روزے رکھیں، تو وہی بن جائے گا آپ کا ہفتے میں، یعنی کہ ایک دن ایک کھانے والا حساب بن جائے گا، تو آپ خود وزن بالکل لوز کریں گے، اور 1 مہینے بعد اپنا وزن دیکھیں، آپ بالکل جو ہے وہ اپنا وزن ویٹ لوز کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے، اپنے آپ کو بالکل مت تھکائیے فضول قسم کی ایکسرسائزز کر کے، کیجیے ایکسرسائز، واک کیجیے، لیکن ویٹ لاس کے لیے ایکسرسائز جو ہے نا وہ نہیں تھی، وہ ایکسرسائز جسم بنانے کے لیے ضرور ہے، باڈی بلڈ کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن وہ ویٹ لاس کے لیے نہیں تھی۔ ویٹ لاس میں آپ نے پیٹ کی چربی، بیلی فیٹ کم کرنی ہے، اور بیلی فیٹ کم کرنے کے لیے آپ کو وہ کرنا ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔